والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے وحدہ لا شریک نے اپنے عظیم، اپنے محبوب اور اپنے آخری پیغمبر دا سانو امتی بنایا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات تمام خوبیاں دا مجسمہ اور مجموعہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، تمام پیغمبروں والے اوصاف اللہ وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ دے اندر پیدا فرمائے۔ لیکن ایک خوبی ایسی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دی اعلانیہ پہلی دعوت دے لگے بطور چیلنج اپنی برادری اور اپنے قبیلے دے سامنے پیش کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دے عظیم کردار دے وچوں او عظیم ترین خوبی ہے سچائی والی۔ جس وقت آپ نے صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، او میری برادری دے لوگو، میں او بول رہے ہیں، او گفتگو کر رہے ہیں جنہیں 40 سال دا عرصہ توڑے درمیان گزارے ہیں۔ میرے بچپن، لڑکپن، جوانی، شب و روز، لیل و نہار، گفت و شنید، لین دین، معاملات اور میری خوشیاں اور غمیاں تو تسی بخوبی آگاہ ہو۔ دسو پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی حل جربتمونی صادقاً ام کاذبا، کدی میں نو جھوٹ بول دیا بھی ویکھے آجے، کدی غلط بیانی کر دیا بھی دیکھے آجے۔ حضرات وہ کتنا عظیم پیغمبر ہے جنہیں کدی زندگی دے اندر غلط بیانی کیتی، بولو ذرا تھوڑا تھوڑا بولو ہاں ماشاءاللہ۔
حضرت نور پوری صاحب دی بڑی سنجیدہ گفتگو اور عالمانہ گفتگو تسی بھی بڑی سنجیدگی دے نال الحمدللہ سنی ہے. اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے. ہن میں تے طالب علم سادہ جی گفتگو کرنی ہے، اس واسطے تھوڑے جے بولو گے تے گل بنے گی. نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی دے اندر کدی غلط بیان نہیں کیتی تے اسی پیغمبر دے امتی ہاں، اسی بھی کدی غلط بیان نہیں کیتی. ہن نہیں بولتے حضرات محترم، یہ بات بہرحال قابل غور ہے، سوچنے والی ہے، اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی بات عام بات نہیں. جھوٹ بولنے والی غلطی کوئی چھوٹی غلطی نہیں، یہ کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اسی اس رب نو مننے والے ہاں جڑا رب کدی غلط بیانی نہیں کردا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اسی اس پیغمبر نو منن والے ہاں کہ جس پیغمبر نے کدی غلط بیانی نہیں کیتی. اسی اس کتاب دے منن والے ہاں جس کتاب دے اندر ایک زبر زیر بھی غلط بیان نہیں ہوئی. اسلام سچا دین ہے، اس واسطے اینو منن والے بھی سچے. اسلام نو منن والے بھی بولو، آواز آ رہی ہے تے ذرا اونچی بولو. اسلام نو منن والے بھی، اور جڑا بندہ غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے، او انفرادی زندگی ہوئے یا اجتماعی زندگی ہوئے، او دنیا داری دے معاملات ہون یا دینی معاملات ہون، ایسا بندہ اسلام دیاں نگاہاں دے اندر کیسا ہے؟ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ، کائنات دے امام دی زندگی جدا بیک زبان ہو کے تمام لوگاں نے اس بات دا اظہار کیتا، ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی کیسی بات کیتی ہے؟ اسی تو انو اگر ساڑھے کولوں پوچھ رہے ہو تو اسی اس بات دا اظہار کر رہے ہیں، اسی اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ پورے 40 سالاں دے اندر جدوں بھی دیکھے ہے سچ بول دیں دیکھے. اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. سپیکر تو بغیر بھی سن لیندے ہو. یہ پتہ نہیں ساڑھے مقدرہ چ لکھیا گیا ہے کہ جدوں گفتگو کرنی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونی ہے. تو بہرحال ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. سپیکر چلن یا بند ہون، دین دی آواز دب نہیں سکتی انشاءاللہ الرحمن. اسلام دی آواز پھیل دی رہے گی. تو آئیے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. سچے لوگ اللہ ذوالجلال نو پسند، سچے لوگ اللہ ذوالجلال نو چاہیے دینے. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے اوپر غور کیجئے کہ اللہ ذوالجلال نو کتنے لوگ اچھے لگ دینے، جڑے سچائی دے اوپر اپنی زندگی نو گزارنے والے، صداقت دے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے والے. او مالک کائنات دے ہاں کتنی عظمت دے مالک نے اور کیسے مقام نو حاصل کرنے والے نے. ذرا توجہ کرنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ سچ بولن والے مرد اور سچ بولنے والی عورتاں اللہ ذوالجلال نے انہوں نے مغفرت بھی عطا کرنی ہے، معافی بھی عطا کرنی ہے.
اجر عظیم بھی عطا کرنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، کائنات دے امام، ساری زندگی سچ بولنے والے، ساری زندگی سچ بولنے والے، اور ایسا سچ بولے ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اپنے دی بات نہیں میں کر رہا، اپنے دی بات نہیں کر رہا۔ ابو جہل تو بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دا ابو جہل تو بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہنے لگیا، کہندہ یا محمد لا اقول انکا کاذب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تینوں جھوٹا نہیں کہندہ، میں اے نہیں کہندہ کہ تو غلط بیانیاں کرنا ہے، میں نو پتہ ہے تو کدی غلط بیانی نہیں کیتی، میں نو پتہ ہے تو کدی جھوٹ نہیں بولیا، میں بھی تینوں جھوٹا نہیں کہندہ، لیکن جڑی دعوت تو پیش کر رہے ہیں انہوں میں منن واسطے تیار نہیں۔ اے ابو جہل بات کہہ رہے ہیں کائنات دے امام دے متعلق، میرے پیغمبر نے کدی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولیا، اور صفا دی پہاڑی دے اندر اوپر کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے اسے بات دا اعلان فرمایا، او میری برادری دے لوگو، جس نبی نے جس بندے نے زندگی دے دنیاوی معاملات دے اندر کدی غلط بیانی نہ کیتی ہوئے، وجہ اللہ ذوالجلال دے معاملے دے اندر بھی کدی توڑے نال غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ سچے پیغمبر نے اے بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کے اس پیغمبر نے اعلان فرمایا جدے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، میں اپنے دی بات نہیں کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ دشمن بھی جس پیغمبر دے متعلق دشمن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں کدی غلط بیانی نہیں کی تھی، توجہ کرنا۔ تائیں تے ہندو شاعر جگناتھ آزاد ہندو شاعر نے بات کہی سی، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کہہ دو ایک واری اونچی، حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں؟ سچا نبی کدی غلط بیانی نہیں کرنے والا، اور سچائی دے متعلق ہی اعلان فرمایا، او لوگو سچے لوگ نبیاں دے نال ہونگے، نبیاں دے نال، اللہ اکبر، بلکہ اسے جماعت دے نال اللہ ذوالجلال نے پرو کے رکھ دیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا قرآن دے اوپر، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ ایک باری اونچی کہہ دے ہو، سپیکر نالوں آواز تہاڈی اونچی ہونی چاہیے، ایک باری پھر کہہ چھڑو
اللہ ذوالجلال دا قرآن تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا محبت دے نال میری بات دے اوپر غور کرنا کائنات دے امام اللہ اکبر کبیرہ کیڑا مقام لے کے آئے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے اوہ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جہان نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم حبش ولایت فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے حبیب اونا ہور کی لینا ہے خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اس پیغمبر نے اور اس پیغمبر نے تردید فرمائی ہے غلط بیانی کرنے والے دی غلط بیانی کرنے والے دی تردید بخاری دی وہ مشہور روایت کائنات دے امام نے جڑا اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں جہنم نو دیکھے ہے تے دیکھ دیا میں ایک مقام تے ایسی جگہ تے پہنچیا ایک بندے نو جناب سدھا لٹایا گیا ہے او دے اتے ایک بندہ ایک لوہے دا گرز لے کے کھڑا ہے او دے منہ دے اندر انہوں داخل کر دا ہے ایک سیڑ تو چیرنا شروع کر دیندہ ہے گدی تک لے جاندہ ہے پھر ایک نتھنے نو شروع کردہ ہے پھر ایک اکھ نو شروع کردہ ہے ایک سائٹ نو مکمل کرنے تو بعد پھر دوسری طرف بھی اے ہوئی طریقہ اختیار کردہ ہے جدو دوسری طرف مکمل ہو جاندی ہے پہلی سائٹ جڑی ہے وہ مکمل درست ہو جاندی ہے وہ پھر پہلی طرف آ جاندہ ہے اے عذاب انہوں قیامت تک ملدہ رہے گا قیامت تک انہوں عذاب ملدہ رہے گا میں سوال کیتا کس بندے نو کس جرم دی سزا دیتی جا رہی ہے کس جرم دی سزا دیتی جا رہی ہے مینوں اس بات دا جواب دیتا گیا اے اللہ دے پیغمبر جی اے او بندہ ہے جڑا صبح دے وقت اپنے گھروں نکلدا سی صبح دے وقت جھوٹیاں خبراں پھیلاندا سی جھوٹیاں خبراں جڑیاں دنیا دے اندر پھیل جاندیاں سن وہ جھوٹ بولن والا بندہ اللہ ذوالجلال دے نزدیک کتنا مبغوض ہے وہ دنیا دے معاملے دے اندر جھوٹ بولے تب بھی وہ بدترین ہے اور رشتہ داری دے معاملے دے اندر جھوٹ بولے تب بھی وہ بدترین ہے وہ منبر تے کھڑے ہو کے دین دا نام لے کے غلط بیانی کرے تب بھی وہ بدترین ہے اگر وہ نبوت دا نام لے کے جھوٹ بولے تب بھی وہ بدترین انسان ہے برا ترین انسان ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر خاص کر آمینہ دا نام لے کے آمینہ دے لال دا نام لے کے اللہ ذوالجلال دا نام لے کے جھوٹ بولنے والے ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر سرکار مدینہ نے کی فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار جڑا جان بوجھ کے میری طرف کسے جھوٹ نو منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے وہ پیغمبر دی طرف جھوٹ نو منسوب کرنے والا پکا جہنمی اور جہنم دے اندر جان وچ کوئی شک نہیں ہو سکدا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑا اللہ ذوالجلال دا نام لے کے مالک کائنات دا نام لے کے غلط بیانی کردا ہے وہ اللہ ذوالجلال نو کتنا برا لگدا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے وضاحت فرمائی ہے وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں او لوگ جڑے اے بات کہندے نے کہ اللہ ذوالجلال نے وحی نازل کر دیتی ہے انہاں دے اوپر قرآن جیسی وحی نازل کر دیتی ہے حالانکہ اللہ ذوالجلال نے کوئی بھی وحی انہاں دے اوپر نازل نہیں کی تھی اللہ ذوالجلال نے وحی کوئی انہاں تے نازل نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ تے جس وقت وہ لوگ جس وقت انہاں دیاں روحاں قبض کیتیاں جان گیاں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون
علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ فرماندے نے وہ تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا جھوٹیاں باتاں اللہ دی طرف منسوب کرے اور جڑا کہے کہ میرے اوتے وحی آوندی ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے اودے تے وحی نازل نہیں کیتی۔ بڑی ذلیل ترین موت آئے گی اگر تسی اودی موت دے وقت حاضر ہو تے پھر دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم، فرشتے اپنے ہتھاں نو اگے بڑھا کے کہن گے کڈ اپنی جان، کر اپنی روح نو قبض۔ اللہ اکبر۔ وہ ذلت دی موت مرے گا، ذلت دی موت، جڑا اللہ ذوالجلال دی طرف جھوٹیاں باتاں نو منسوب کرنے والا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن ایک دوسرے مقام تے اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ وہ لوگوں اللہ ذوالجلال جھوٹ بولنے والے نہ شکرے بندے نو کدی ہدایت نہیں دین دے۔ اوہ تو نبوت دی بات کرنا ہے جڑا منصبی دنیا دے اندر بہت آلہ ہے۔ اوہ اللہ ذوالجلال تے جھوٹے نو ہدایت نہیں دین دے دیں گے۔ تائیں تے میں دعوت دینی چاہ رہے ہاں، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ او ختم نبوت دا پرچار، او ختم نبوت دا پرچار کرنے واسطے تیار ہونا انشاءاللہ۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، کر دے وی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، صدیق جے آئیو دو، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے۔ دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے۔ اوے میرے پیغمبر گرامی علیہ السلام، حضرات اللہ ذوالجلال نے جس پیغمبر نو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، سارا پا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اسی اس پیغمبر نو منن والے، حضرات اس پیغمبر نو منن والے، وہ ساڈا نبی ہوئے جنہیں زندگی دے اندر کدی غلط بیانی نہیں کیتی، جدا اخلاق بڑا عظیم ہے، وہ جدے کول آسمان تو وحی آؤندی رہی، وہ جڑا قرآن اللہ ذوالجلال نے وہ دے اوپر نازل کیتا، آج 1400 سال بعد بھی اس قرآن دی زبر زیر نو کوئی بندہ جھٹلان واسطے وہ دی کوئی تردید اور انہوں غلط ثابت کرنے واسطے سامنے نہیں آ سکتا۔ حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور میں اس موقع پہ اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہمیں جذباتی مت کہیے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمارے رب کا ہمیں تعارف کروایا ہے۔ اگر نبی کی ذات کو نکال دیا جائے تو ہم پیغمبر کے بغیر اندھے ہیں، نبینے ہیں، گونگے ہیں،
بہرے ہیں، ہم اولئک کل انعام ہیں بل ہم اضل ہیں۔ اس نبی نے اس دنیا میں آ کے رب کی منادی سنا دی، حقانیت کی آواز لگا دی، توحید کے جھنڈے گاڑ دیے، باطل کے پرچم اکھاڑ دیے۔ جس پیغمبر کے آنے سے شیطان کو منہ چھپانا پڑا، ضلالت کو منہ کی کھانی پڑی، بد اخلاقی کا نام نہ رہا، گناہوں کا کام نہ رہا، وہ نبی اس دنیا میں آیا جس نے بتوں کے پجاریوں کو ایک رب کا عبادت گزار بنایا۔ شراب خانے اجڑ گئے، فحاشی کے اڈے ویران ہو گئے، صلیبیں ٹوٹ گئیں، شیطانی فوجیں دوڑ گئیں۔ میرا پیغمبر فی ظلال مبین معاشرے میں آیا، قرآن کی بہار کے ساتھ ایسا معطر کیا کہ رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، لطف و کرم کا ایک نیا آسمان بنا، فیوز و برکات کی موسلادھار بارشیں برسنے لگ پڑی۔ اسی اس پیغمبر رو ماننے آ اور میں اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تسی میں نو یہ بات دسو، مجھے یہ بات بتلائیے کہ وہ پیغمبر جو پوری انسانیت کا محسن ہے، وہ پیغمبر جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے میں لگانے والا ہے، پھر کون ہے ہمارا اس نبی کے علاوہ جو ہمارا رہبر ہے، جو رہنما ہے، جو مقتدا ہے، جو پیشوا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، بات صرف جذبات کی نہیں، میں اتنی دیر تک مومن ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ مدینہ کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ میرا نبی ہے جو میرے دل کی دھڑکن ہے، جو میری عزت اور آبرو ہے، وہ نبی ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، وہ میرا رہبر ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ رہنما ہے، وہ میرے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ ہے، وہ نبی میرے جسم کی ایک ایک حرکت ہے، وہ پیغمبر صراط مستقیم ہے، وہ نبی مجھے جنت میں لے جانے والا ہے، میری اس کے ساتھ عقیدت ہے، وہ میرا عقیدہ ہے، وہ میرا نظریہ ہے، وہ میری آخری محبت ہے۔ اس لیے کان کھول کے سن لو، بات نبی کی ذات کی ہے، بات میرے اس کے ساتھ تعلق، رشتے اور نسبت کی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تم اپنی بات کرتے ہو، آج کے کسی گماشتے کی بات کرتے ہو، کسی فاحشہ عورت کی بات کرتے ہو۔ اگر پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں ہمارے والدین بھی آ جائیں، بیوی بچے بھی آ جائیں، ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، دنیا کی ہر بات برداشت ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تسی تیار ہو؟ ایک باری ہاتھ چوک کے دسو تیار ہو؟ اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال سارے تیار ہو؟ کردار ادا کرو گے انشاءاللہ؟ اسی ملک پاکستان دے پر امن لوگ ہاں، اور اسی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر نبی دے دشمن اس ملک دے اندر دندنان دے پھرن، جڑا ملک حاصل ہی کلمہ طیبہ دی بنیاد تے کیتا گیا ہے، اے بات سانو برداشت نہیں۔ اسی بار بار ریاست دے اگے اس بات دا اظہار کریں گے، حکمرانہ دے اگے بات کہیں گے کہ اینو تسی اپنی بہت بڑی فتح نہ سمجھو، اور باہر جا کے بات نہ دسو کہ آسیہ مسیح ساڈیاں مہربانیاں دی وجہ تو رہا ہوئی ہے، وگرنہ ملک دے اندر تے سانو بڑے جناب تشدد دے سامنے کرنے پہ رہے نے۔ اے کوئی عزت والی بات نہیں، اے کوئی آبرو والی بات نہیں، اللہ دی قسم اے ذلت والی بات ہے، اے تباہی والی بات ہے کہ ہوئے نبی دا امتی اور جناب اپنی کارکردگی یہ سنا رہا ہوئے
کہ ساڈی وجہ تو پیغمبر دا دشمن رہا ہو گیا ہے، وہ یہ نالوں بہتر ہے کہ اسی مر جائیے، یہ نالوں بہتر ہے کہ اسی دنیا تو چلے جائیے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، انشاءاللہ الرحمن یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ نبی کی حرمت، پیغمبر کی ختم نبوت، صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل بھی ملک دے اندر پاکستان حاصل کرنے تو پہلے بھی لوگاں دے دلان دے اندر اگر کھٹکا سی تے وہابی تحریک دا سی، اگر لوگ ڈر دے سن وہابی نام تو ڈر دے سن، آج بھی پریشانی اس نام تو بڑی ہے۔ انشاءاللہ انہوں پتہ ہے کہ ایک دے اگے جھکن والے نے، ایک نو منن والے نے، ایک دے اگے سر نو جھکان والے نے، ایک نو اپنے دل دے اندر بسان والے نے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے رب دے اگے سر نو جھکان دے رہاں گے، اور جب تک زندہ رہاں گے پیغمبر دی محبت نو دل وچ بسان دے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ اور میں ایک اور گل کراں، جھوٹ دی میں بات کر رہا نا تے دیکھو نا، مرزا لانتی بے ایمان کدی کہندا ہے میں اللہ دا پتر ہاں، کدی کہندا ہے میں آپ خدا ہاں، کدی کہندا ہے میں جناب نوح ہاں، کدی کہندا ہے میں ابراہیم ہاں، کدی کہندا ہے میں اسحاق ہاں، کدی کہندا ہے میں اسماعیل ہاں، کدی کہندا ہے میں یعقوب ہاں، کدی کہندا ہے میں محمد ہاں۔ دیکھ لو تسی غلط بیانیاں، جھوٹ دے کہندے نے کوئی پیر نہیں ہوندے، جھوٹ دے کوئی پیر نہیں ہوندے، تے پھر تسی او دا انجام بھی دیکھ لیا ہے، تسی او دا انجام بھی دیکھ لیا ہے۔ اوے بے ایمانہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہیں کہا جڑے نبی ہون او کتاباں لکھیا نہیں کر دے، او دے تے آسمان تو کتاباں اتریا کر دیا ہیں، او دے تے آسمان تو کتاباں اتریا کر دیا نے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایتھے اپنی بات نو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائیاں دے حکم دی تعمیل کر دواں۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی، راہ راستے ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا، کنہ نبی کریم نے زور لایا، چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے۔ ایک باری سبحان اللہ کہہ دے، اونچی کہہ دے ہو، اوے اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دے نے غلط آخ دے میں، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا۔ 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا، شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا۔ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، دسو کس طرح کر پار لے گا۔ یہ کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے، مشرک شرک دی کمد سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مسمار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اور کمال کر دیتی کہنے والے نے، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، سارا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، اوے چکے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، اتے مرضیاں مالک مختار دیاں،
انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے، انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ذرا سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بات دسو کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا؟ آخر دعوانا